صدر المدرسین حضرت مولانا ریاض الدین نعمانی صاحب، جامعہ مظہر العلوم بنارس کے معطر اساتذہ کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے شہر کے معززین، سامعین اور طلباء عزیز، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام مظہر العلوم کی قدیم انجمن جمعیت الطلباء اندراب کے بین تلے ہو رہا ہے۔ مدرسہ مظہر العلوم اپنی ایک قدیم تاریخ رکھتا ہے اور ہندوستان میں جب اکابرین امت نے خواب دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی اسلام کی حفاظت کے لیے، لوگوں کے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں دین کے قلعے بنانے ہیں، تو جو سلسلہ شروع ہوا تھا اسی سلسلے کی ابتدائی کڑیوں میں مظہر العلوم بھی شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا قیام سن 1310 ہجری مطابق سن 1892 ہجری میں ہوا تھا۔ تقریباً 125 سال سے زیادہ قدیم یہ ادارہ ہے، 137 سال ہو چکے ہیں اس ادارے۔ اس کی تاریخ اتنی روشن ہے کہ یہاں سے وابستہ لوگ اور یہاں اپنی خدمات انجام دے چکے لوگ ملک کے گوشے گوشے میں موجود ہیں، علمی اور فکری دانشگاہوں میں موجود ہیں، دینی تعلیمی اداروں میں موجود ہیں، دوسری عہدوں پر موجود ہیں۔ ملک کی مایہ ناز درسگاہیں خواہ دارالعلوم دیوبند ہو، ندوۃ العلماء ہو، مظاہر العلوم سہارنپور ہو یا اور بھی بڑے ادارے ہوں، وہاں کے بڑے اساتذہ میں مظہر العلوم بنارس سے منسلک اور وابستہ رہے افراد ضرور لے جائیں گے۔ اسی کے تحت طلباء کی ایک انجمن ہر ہفتہ اپنی تربیت کے لیے بچے تقریری و تحریری پروگرام منعقد کرتے ہیں اور جس میں طلباء کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ تربیت دی جاتی ہے کہ کل جب وہ میدان عمل کو اتریں گے، جب اس امت سے ان کا مطالبہ، اس امت کا مطالبہ ان سے ہوگا کہ وہ ہر میدان پر کھڑے کر آئیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، تو زبان و قلم سے وہ ایسے بہرور ہوں کہ اپنی ممتاز خدمات پیش کریں اور معاشرے کی ضرورت کو پوری کریں۔ یہ طلباء کی انجمن جمعیت الطلباء اندراب کے قیام کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اسی تجربے، اسی جمعیت سے وابستہ طلباء آج کے پروگرام منعقد کر رہے ہیں، جس میں گویا کہ وہ اپنی کارگزاری پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں سیکھا ہے اور یہ تربیت حاصل کی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ مظہر العلوم کو ابتدا سے ایسے زبردست باصلاحیت اور عزم و ہمت کے بلند لوگ میسر ہوئے ہیں جو اپنی سرپرستی سے اس ادارے کو دنیا کا چوگنی ترقی عطا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یقین محکم ہے، جن کا عمل پیمن ہے اور جن کے اندر عالم کو فتح کرنے کی قوت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ جہاد زندگانی میں یہ ہے باتوں کی شمشیریں، یہ شمشیریں آج بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں، وہ قوت، وہ حوصلہ موجود ہے جو مظہر العلوم کی قیادت کے اندر موجود ہے۔ میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی توجہ ہم طلباء اور اساتذہ کو دی ہے اور اپنی نگرانی کی ہے۔
نگاہ بلند ہے، جن کا سخن دل نواز ہے، جن کی جان خصوص ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے اساتذہ اور طلباء ممتاز ہوں، اور یہی ہے خط سفر میر کارواں کے لیے۔ میں میر کارواں اور اس اجلاس کے اس محفل کے روح رواں حضرت مولانا ریاض الدین نعمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ شعر پھر ان کی نظر کرتا ہوں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان خصوص، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ معزز سامعین، پروگرام اپنی منزلیں طے کر رہا ہے اور طلباء اپنی کارگزاری پیش کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس مظاہرے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر تلاوت کلام اللہ سماعت کی جائے، وہ پیغام جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، اس کو سنا جائے۔ اور اس کے لیے میں ایک جامعہ ہاضہ کے طالب علم، درجہ عالم کے طالب علم محمد احمد سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہم سب کو مستفید فرمائیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ جوشا ہے نواسی مصاحب اشراق۔ محمد احمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محمد احمد تلاوت کر رہے تھے اور لوگوں کے دلوں میں وہ کیفیت محسوس ہو رہی تھی جس کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اب میں نعت نبی پیش کرنے کے لیے محمد خالد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت نبی پیش فرمائیں۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا جم ہیں جس میں تمام اوصاف روحانی۔ دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی۔ آواز دیتا ہوں محمد خالد کو کہ وہ نعت شریف پیش کریں۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، 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 وہ جس کے لیے محفل مومن سجی ہے، فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل مومن سجی ہے، فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی
यासीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर वहिताहा, क्या क्या नए अल्फाज़ से मौला ने पुकारा। यासीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर वहिताहा, क्या क्या नए अल्फाज़ से मौला ने पुकारा। क्या शान है, क्या शान है उसकी कि जो अम्मी का कभी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। वो मेरा नबी मेरा। सजाओ शौक से ज़िक्र रसूल की महफिल कि ये चराग है बरकत की रोशनी के लिए। अभी नाते नबी पेश कर रहे थे मोहम्मद खालिद। अब इसके बाद आइए हम तकरीर की तरफ रुख करते हैं और इस बस में तकरीर पेश करने के लिए मैं मोहम्मद मुजाहिद को आवाज़ देता हूँ कि आएँ वो अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ عزتی میں دعا کیجیے کہ رب کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہیں، ان کو مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن سرکت دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم حضرات، وہ اسباب کی جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا، ان میں سے فکری عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گندے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات کے لیے وقت کو ضائع کرنا، موبائلوں پر فواحشات اور حیاسوت مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک سے باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا اور دفتروں میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخصوص تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصویروں کا رکھنا یا دیواروں پر لگانا،
تفصیلاً روشنی ڈالنا اس مختصر سے وقت میں دشواری ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. آئیے ان میں سے ایک دو فتنوں کا تذکرہ ذرا کچھ تفصیل کے ساتھ کرتا ہوں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول اسی فتنے کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے. وہ ہے موبائل انٹرنیٹ کا غلط استعمال. میرے عزیز دوستوں، ایک دور تھا کہ جب ناچنا گانا بجانا اور چہرہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا. اونچے اور بڑے درجے کے لوگ کو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا کر یقین کرتے تھے. کیا کسی کی شرم و عزت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں. لیکن افسوس اور افسوس آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. شریف دادیاں خود ایک کے فرائض انجام دیتی ہیں. گندے اور خوش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت باغی سے حصہ لیتی ہیں. شک و حیا ان پر ہوتی ہے مگر ان کے سامنے مردوں اور ان کے گھروں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہے لگا کر روح کاٹ دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق کرتے ہیں. افسوس ہماری اپنی کہاں چلی گئی؟ امیر غریب سب اس بیماری میں مبتلا ہے. سنیما دیکھنا اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے فحش پروگراموں اور حیاسوس کتابوں اور انسانیت کو شرمسار کر دینے والی تصویروں کو دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا. کیا اس بھی انسان میں ہے؟ آقا مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے گانے بجانے اور خیالات کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہے مگر ہمیں کیا کہ امتی ہونے اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود ہی فلمیں بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یوٹیوب اور فیس بک بنا جانے کے لیے فحش اور حیاسوس پروگرام جن کو بنانے والے تو مسلمان مرد ہیں یا مسلمان عورتیں ہیں. وہ ویورز اور سبسکرائبرز کی تعداد میں اضافہ کر کے یا جن لوگوں کی بے حیائی اور بدعنوانی کو عام کر کے اس حقیر دنیا کے چند تک حاصل کرنے کی ترغیب میں لعنت ہے ایسے افعال کردار پر، لعنت ہے ایسی حرکتوں پر، لعنت ہے ایسی عملی پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو بے چین کر کے حاصل ہے. محترم حضرات، بعض لوگ اس انٹرنیٹ کو خواہش شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ملک اور بیرون ملک کی خبریں معلوم ہوتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا اس کے فوائد شمار کراتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، عام طور پر یہ فوائد حاصل ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے اندر دامن پر اتراب کر دینے والی صفات ضرور پیدا ہوتی ہے. اس انٹرنیٹ سے عورتوں بچوں اور کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بے حیائی غالب ہوتی ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کی جرات پیدا ہوتی ہے، ماحول میں فحاشی اور بدگمانی پروان چڑھتی ہے. مانا کہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ علم فن سیکھتے ہیں، مانا کہ اس کے ذریعے سے علمی باتیں معلوم ہوتی ہیں، مسائل اور معلومات کے فتح دریافت ہوتے ہیں مگر جب اس انٹرنیٹ کا استعمال انہی مقاصد کے لیے کیا جائے. لیکن اکثر و بیشتر اس کا استعمال غیر شرعی کاموں اور فحش پروگراموں کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. محترم حضرات، میں اپنی بات کو شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو گیا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور فرمائے اور ہم سب کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. غیرت کی نگاہوں میں یہ آنسو نہیں خون ہیں، گر پردے غفلت پہ ٹپک جائے تو جل جائے، حالات کی گردش نے چلایا ہے جو مجھ پر، اے کاش وہ نستر تیرے احساس پہ چل جائے. ہم سب کو ان باتوں کی سچائی تو معلوم ہے لیکن ضرورت ہے کہ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اب اس کے بعد میں تقریر ہی کے لیے محمد میزان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. إن من أشد أمته حبا ناس يقول
محترم ومکرم اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی و اراکین جامعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس قسم علم و ارفان کے اندر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو، میری آواز کو بہت سنا جائے گا۔ حضرات سامعین، جب اسلام پاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں کے اندر ایسا خوف طاری ہو گیا کہ ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستوں میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمینوں پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن یہ حق کی آواز تھی، حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ چنانچہ سن 7 نبوی محرم کے مہینے میں مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑی میٹنگ طے کی، جس میں ابو جہل نے اپنی پوری قوم کو للکارتے ہوئے کہا، اے غیور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج وہ ہمارے دین، ہماری عزت و آبرو کے لیے ایک دیوار اور ایک طوفان سا بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے اے عرب کے دلیر نوجوانوں، پوری طاقت کے ساتھ اقدام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں، وہ دن بعید نہیں کہ اسی مکہ مکرمہ سے ہمیں ذلیل و خوار ہو کر کے نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی اس تقریر نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، پوری قوم کو گرما کر کے رکھ دیا۔ بعد ابو طرح طرح کی تدبیریں پیش کی جانے لگی۔ بہت دیر کے بعد ایک ہولناک تدبیر یہ باز کی گئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا ہر طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے، ان سے خرید و فروخت کا معاملہ، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دی جائے۔ چنانچہ ایک عہدنامہ تحریر کر کے اس کی توثیق کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزان کر دیا گیا، اور یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا۔ کسی کو اختیار نہ تھا کہ اس فیصلے کے خلاف کر سکے، کسی کے اندر اتنی مجال نہ تھی کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے کے خلاف کر سکے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو شیخ ابی طالب میں بھی محفوظ کر دیا گیا۔ راستوں پر پہرے دار بھی ڈال دیے گئے کہ کہیں سے بھی مسلمانوں کا کوئی مداخلت نہ ہو سکے، اور محفوظین نے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ہر طرح کے لوگ تھے، صرف ایک دن کے لیے ایام حج میں مسلمانوں سے تمام تر پابندیوں کو ہٹایا گیا تھا کہ وہ آئیں، اس دن وہ خرید و فروخت کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ جب مسلمان شیخ ابی طالب سے باہر نکلے ہیں، اللہ اکبر، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے کپڑے بالکل پھٹ چکے تھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، بھوک کی وجہ سے ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اور ان کی آنکھیں بھی بالکل دھس چکی تھی۔ ارے قربان جائیے ان مسلمانوں پر کہ جن کی زبانوں پر ایک بھی شکایت نہ تھی، اتنے مظالم سے ان کے قاتل، انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم پر اتنے مظالم کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کی جب یہ خطہ حالت اس بار میں دیکھیے، وہ کہنے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، جو تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہے ہو، اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، محمد کا دین چھوڑ دو، تمام پابندیوں کو ہٹا دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا جواب سنیے، مسلمانوں نے بے خوف و نڈر ہو کر کے ان سے یہ بات کہی، اے کفار سن لو، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم انوار محمدی سے فیضیاب ہو چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، مختار محمد نے ہمیں بھٹو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفانوں سے ٹکرانے کی استطاعت رکھتے ہیں، خون کا دریا بھی بہا سکتے ہیں، اس دین کے لیے بھوک سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن رسالت مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اصحاب کتنے مسائل و آداب انہوں نے برداشت
کفار مکہ اہل مکہ ہلاک و برباد ہو جاتے، اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی۔ میں اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے مختصراً اتنی بات ضرور کروں گا کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس صاف و شفاف دین کو دار و دار نہ بنائیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات ہیں ان پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کریں۔ میں اسی پر انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ انداز میں اپنی تقریر پیش کی محمد میزان نے۔ ایھا الاخوة الافاضل والمستمعون الكرام، لقد سمعنا حتى الآن عدة خطبات وأناشيد باللغة الأردية. لقد حان الوقت أن نتحول إلى اللغة العربية التي هي لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة أهل العرب وأهل الإسلام ولغة خير الأنام عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك الآن التمس من عبد الرحمن أن يأتي إلى المنصة ويخطب خطبة قيمة باللغة العربية. فليتفضل مشكورا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال في القرآن المجيد: أطيعوا الله ورسوله. وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد، إخواني الكرام، رئيس الاحتفال الموقر وزملائي في الدروس، إني في لهف واشتياق شديد إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسره لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين من الطريق المستقيم ويهديهم إلى دين الرحمة الدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء عليهم أجمع التحية والسلام. ولد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في سنة 570 بعد المسيح، وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في الماكل والمشرب، في الرعية والفطرة. ابتعث والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه الحنون آمنة بنت وهب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب بن هاشم جده بكفالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله، فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم
اشتغل بالرعد والتجارة حينما كان شابا غبيا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. وكان ذلك في الليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول الله جل ذكره وعلى شأنه في سورة القدر في ظاهر هذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. أيها الحضور، بعد هذا الوحي الرباني من الله تعالى بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين الحق، دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام. ولكن حينما كثر عدد التجار والكفار واشتد تعذيبهم، هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع من نحى نحبه من الصحابة الكرام إلى أرض المدينة المقدسة. وكان هذا في سنة 622 ميلادية. هذه الهجرة صارت سببا وحيدا لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي العالم كله. أيها الإخوة الأفاضل، إن سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نور للقلوب وهدى للعالمين، فعلينا أن نقتدي بها في أقوالنا وأفعالنا لنكون بالسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنته المهتدين بنورهما، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله، أحسنت وألقيت خطبتك بأسلوب حسن. سامعین کرام، اب اس کے بعد میں منقبت پیش کرنے کے لیے سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پیش کرنے کے لیے محمد عرفان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور وہ منقبت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولید ابن مغیرہ کے گلزار سیف اللہ، ولید ابن مغیرہ کے گلزار سیف اللہ، عظیم المرتبۃ ذی عزت و سردار سیف اللہ، عظیم المرتبۃ ذی عزت و سردار سیف اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ سپہ سالار سیف اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ سپہ سالار سیف اللہ، دمشق و شام پر چمکی ہوئی تلوار سیف اللہ، دمشق و شام پر چمکی ہوئی تلوار سیف اللہ، گلستان رسالت کے در سوار سیف اللہ، گلستان رسالت کے در سوار سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ کے معیار سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ کے معیار سیف اللہ، زبان پاک اور دست مبارک سے سرفیابی، زبان پاک اور دست مبارک سے سرفیابی،
لکھا ہے جہاں پہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن انور کو خطاب سے نوازا. ہجوم جنگ کا ہو کہ رسم فتح مکہ ہو، ہجوم جنگ کا ہو کہ رسم فتح مکہ ہو، ہر ایک میدان کی ایک آہنی ہے، ہر ایک میدان کی ایک آہنی دیوار سے کھلا، ہر ایک میدان کی ایک آہنی دیوار سے کھلا. سپاہ سالار ہو جانا کبھی بیزار ہو جانا، سپاہ سالار ہو جانا کبھی بیزار ہو جانا، مگر ہر حال میں آئینہ کردار سے کھلا، مگر ہر حال میں آئینہ کردار سے کھلا. دلیرے سے کہ دشمن لرزا کر اندام ہو جانا، دلیرے سے کہ دشمن لرزا کر اندام ہو جانا، جبیہ سے کہ خود ایک لشکر جرار سے کھلا، جبیہ سے کہ خود ایک لشکر جرار سے کھلا. ولی بنے مغیرہ کے گلزار سے کھلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، ہمارے لیے بہت ہی عزت، آنر اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس شہر بنارس کی ایک معتبر، موقر اور آنریبل شخصیت، پرسنالٹی ہمارے سامنے موجود ہے. اس وقت ہمارے شہنشین پر، ڈائز پر ڈاکٹر عبدالانجن ترپاٹھی، ACP اسسٹنٹ کمشنر پولیس وارانسی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ذمہ داران مدرسہ کی طرف سے، حضرت ناظم صاحب کی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کہتا ہوں. اور ہمارے لیے جو عزت افزائی انہوں نے بخشی ہے، اس کے لیے ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی آمد سے، ان کی موجودگی سے ہمارے پروگرام کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا ہے. ہم اس شکریہ کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تقریر ہی کے لیے میں محمد مبشر کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. برادران ملت، رسالت و نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا تھا، اور دعوت توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء اور رسول کی معرفت مختلف اقطار و ادوار میں قائم تھا، شدہ اس ذات اقدس کی بعثت پر تمام ہو گیا جو تخلیق کے اعتبار سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو دعائے خلیل اور نوید مسیحا علیہ السلام ہے، جس کی بشارت سے تورات و انجیل کے مبارک اوراق مزین تھے، جو ختم الرسل، آقا کل اور ہادی سبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین و رحمت للعالمین
العالمین بن کر آیا، جو خاتم النبیین و سید المرسلین بن کر مبعوث ہوا، سراج منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، بشیر و نذیر کے لقب سے یاد کیا گیا، جس کی شان میں یاسین و طٰہٰ نازل ہوئی، جس کو مدثر و مزمل کہہ کر پکارا گیا، کنکروں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، جس کے اشارے پر ماہتاب شب ہو گیا، جس کے فراق میں ستون حنانہ رو پڑا، وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے؟ تو سنیے، وہ محمد بن عبداللہ رسول امی، فداہ ابی و امی کی ذات گرامی ہے۔ معزز سامعین، ذرا غور کیجئے، کس ذات گرامی کا ذکر چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وہی جو محسن انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، جس کا سراخہ خود رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ معزز سامعین، سیرت النبی کو موضوع گفتگو بنانا، شمائل نبی پر کلام کرنا اور صفات رسول کو شمار کرانا ہمارے جیسے عام انسان کی وسعت سے باہر ہے۔ عام لوگوں کی کیا مجال کی سیرت النبی کا احاطہ کر سکیں، جبکہ خود رب کائنات، خالق کائنات فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر صرف ایک ہی نعمت کا احاطہ کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ تو بھلا بتلائیے کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا حبیب کبریا کی بعثت سے بڑھ کر، کیا حبیب کبریا کی بعثت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اور کیا ہماری لیاقت و صلاحیت؟ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میرے بس سے باہر ہے کہ اپنے کلام و اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ شہدائیان اسلام، شہنشاہ بقہا، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء سابقین کے سلسلہ رسالت و نبوت کی آخری کڑی ہے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے ذریعے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ توحید و ایمان کا جو پیغام انبیاء و مرسلین لے کر آتے رہے، وہی پیغام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی کو مولانا حالی نے یوں بیان کیا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے لیے قدرت نے ایسے سماج کا انتخاب فرمایا جو اخلاقی و روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا۔ خون ریزی، قتل و غارت گری، شراب نوشی، قمار بازی، زناکاری، عصمت دری، آبرو ریزی، ضمیر فروشی عربوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ اصنام پرستی مکہ کا دین و مذہب بن چکا تھا۔ الغرض ہر طرف بدامنی، درندگی و شیطانیت کا دورہ تھا۔ نصارہ ہدایت کے راستے سے بھٹک چکے تھے، یہودی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت سنبھالتے ہی اعلان حق کر دیا، توحید و ایمان کا درس دینے لگے، اور فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت طلوع ہوتے ہی ظلمت قدع کفر میں زلزلہ آ گیا۔ شہدائیان لات و حبل کے دل تھرا اٹھے، کفار مکہ میں تہلکہ مچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم انقلاب تھا۔ اسلام ایک سیل رواں بن کر ابھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں پھیل گیا۔ وہی عرب جو شرک و کفر کی زندگی بسر کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے تھے، جب اسلام کے سائے رحمت میں پناہ لیتے ہیں تو دنیا کی معزز ترین قوم بن کر ابھرتے ہیں۔
معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی قوم تیار کر دی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے یاد کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجوم ہدایت قرار دیا، اور تا قیامت بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کی تمہارے لیے اللہ کی رسول کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت النبی کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، اخلاص و وفا، ایثار و کرم۔ تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، اخلاص و وفا، ایثار و کرم۔ سرکار کے حسن سیرت سے کیا کچھ نہیں سیکھا دنیا میں۔ Distinguished guests, honored dignitaries and dear audience, it's a great pleasure for us that we have here an honorable personality in our lives. So at this time I would like to invite Sudais Aslam here to address the audience on the topic of humanities and justice in Islam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ May praise be to Allah, the Lord of the worlds, and peace and blessings be upon His Prophet Muhammad, leader of all the messengers, upon his family and all his companions. Honorable Chief Guest, respected President, my beloved teachers, esteemed elders and dear friends. Today I am going to speak about the importance of justice in Islam. Dear audience, Islam is not just a religion, it is a complete code of life. It is a divine guidance that lights the path of justice, compassion, and dignity for all human beings. Long before the modern world started discussing equality, freedom, and human rights, Islam declared them clearly and firmly. The Holy Quran says in Surah Al-Hujurat, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O mankind, we have created you from a male and a female and made you into peoples and tribes so that you may identify one another. Indeed, the noblest of you in the sight of Allah is the one who is most pious of you. Indeed, Allah is all-knowing, all-aware. The Quran shows us that diversity is a gift, not a reason for division. Different languages, colors, and cultures are like threads in the great fabric of humanity, made to bring different people together. And in the eyes of Allah, none of these outward distinctions matter. True honor is not carved in skin, nor inherited in lineage, nor measured in wealth. It is written in the heart, and it shines through taqwa. The Prophet ﷺ also reinforced this message in his farewell sermon, where he declared, "No Arab has superiority over a non-Arab, and no non-Arab has superiority over an Arab. No white person has superiority over a black person, and no black person has superiority over a white person, except by taqwa and good action." This sermon, declared more than 1400 years ago,
stands as one of the greatest declarations of human equality in history, long before the modern world even spoke about human rights or equality. But, dear people, equality alone is not enough. Justice is equally important in Islam. Justice means giving everyone their due rights without any bias or prejudice. The Holy Quran commands in Surah An-Nisa, chapter number 4, verse number 58, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Indeed, Allah commands you to return trusts to their rightful owners, and when you judge between people, judge with justice. That means even if justice goes against our own interests, our family, or the rich and powerful, Islam commands us to uphold it. The Prophet ﷺ warned us that nations before us were destroyed because they punished the poor for their crimes, but let the rich and powerful go free. Islam rejects such double standards. And in Islam, these are not just political ideas. These are commands from God. And to stress this sacred mission, the Holy Quran reveals in chapter 57 that the mission of all the prophets and messengers was fundamentally about establishing justice. So the Quran tells us in Surah Al-Hadid, chapter number 57, verse number 25, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Indeed, we have sent our messengers with clear proofs, and with them we sent down the book and the balance of justice, so that mankind may uphold justice. Listen carefully, not just Muslims. This verse of the Quran says all the human beings may uphold justice. Means all human beings coming from different religions and backgrounds. And this means that God sent down messengers with the clear signs, the scriptures and the balance of justice, specifically so that all the people could be guided to uphold justice on this earth. That's the importance of justice in Islam. Allah is just and He loves justice. Dear friends and elders, in today's world where racism, injustice and inequality still exist, the message of Islam is more relevant than ever. True peace in society can only be achieved when justice is upheld and equality is practiced. As Muslims, we must live by these principles, not just in words, but in action, in our homes, workplaces and communities. Dear people, the teachings of Islam on the concept of equality and justice give us a perfect plan for a kind and well-ordered society. Let us promise to live by these principles, following the shining examples of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his great Sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. May Allah make us all be among those who establish justice on this earth. Ameen and thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Absolutely, there is not an iota of doubt that justice is the strongest pillar for a civilized society to construct a civilized society. Muhtaram Samein,
اب اس کے بعد میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ پورے سمان اور آدر کے ساتھ میں اپنے مہمان آنریبل گیسٹ ACP سر سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ چند منٹ ہمارے طلبہ کو اپنی مفید باتوں سے خطاب فرمائیں اور اپنی مفید باتوں سے، اپنے تجربوں سے ہم سامعین کو مستفید کرائیں۔ میں گزارش کروں گا ACP سر سے کہ وہ ڈائز پہ تشریف لائیں۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ جلسہ 113 برس سے لگاتار سماج کے ان لوگوں کے لیے کاریہ کر رہا ہے جن کو سب سے زیادہ آوشکتا ہے، تو اس کے لیے مدرسے کو اور اس سے جڑے سبھی پدارکاریوں کو بہت بہت بدھائی کہ وہ سماج کے ان ورگوں کے لیے کاریہ کر رہے ہیں جن کے لیے شاید کوئی سوچنا بھی نہیں ہے۔ ان بچوں کے لیے، اس ورگ کے لیے آپ کاریہ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ بدھائی کے پاتر ہیں۔ اور ساتھ میں جو میرے پیارے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو بھارت کا بھوشیہ ہیں، آپ سب کو میری بہت بہت شبھ کامنائیں ہیں کہ آپ میں سے ہی کل تو کچھ ویگیانک بنیں گے، کچھ ڈاکٹر بنیں گے، کچھ انجینئر بنیں گے، کچھ پولیس والے بنیں گے، کچھ ادھیکاری بنیں گے، کچھ گائب الگ الگ وبھاگوں میں سب لوگ اپنا اپنا اچھا دیں گے۔ اور ہمارا جو بھارت ہے اس کی ایک ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ایک نہ ایک ہم لوگ وکست بھارت بنیں گے، ہمارا جو پردیش ہے وہ سب سے اچھا پردیش بنے گا۔ اس سب چیزوں میں ہمارا پردیش کو سب سے اچھا پردیش بننے میں، ہمارے بھارت کو وکست بھارت بننے میں آپ سب اپنا جتنی چھمتا ہے اس سے بڑھ کر اپنا یوگدان کریں گے، ایسی میرا وشواس ہے۔ میری آپ سب کو بہت بہت شبھ کامنائیں ہیں کہ آپ اپنے جیون میں کچھ بھی کاریہ کریں، سب سے پہلے ایک انسان بنیں، ایک اچھے انسان بنیں، جس وجہ سے آپ کو آج اس مدرسے کے مادھیم سے سماج کے بہت سارے لوگ آپ کے لیے آنکھ رات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے کل آپ بھی جب اس لائق بن جائیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں، کسی کی سہایتا کر سکیں، تو اس سمے پر دوسرے کے لیے مدد کے ہاتھ بڑھائیے گا، اس لائق بنے، ایک اچھے انسان بنے۔ ایسی میری آپ سب کے ساتھ شبھ کامنائیں ہیں۔ آپ سبھی اسی طریقے سے سوستھ رہیں، اپنا اچھا جیون جیے اور جیون میں جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ بنے، ایک اچھے انسان بنے۔ اور کبھی بھی میری کہیں کی آوشکتا رہتی ہے، آپ سبھی کو میں وشواس دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے آپ کسی بھی سمے مجھ سے سنپرک کر جو بھی درکار ہے کہ یہاں پر میں آپ کے سہایک ہو سکتا ہوں، آپ سہایتا پراپت کر سکتے ہیں۔ آپ سب نے مجھے اس ایتہاسک پل میں، ایک اچھے سے پل میں آپ سب نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اس کے لیے آپ سب کو بہت بہت دھنیہ واد۔ جے ہند۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کی آمد کا اس سینچوری سنستھان میں آپ نے اپنے وچار ویکت کیے، ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اور آبھار ویکت کرتے ہیں۔ معزز سامعین، بڑی دیر سے آپ حضرات تقریر اور نعت سماعت کر رہے ہیں، اب آئیے آپ کے ذوق کو ذرا بدلا جائے اور اس موقع پر میں اپنے جامعہ کے چند نونہالوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں۔ میں مکالمے کے لیے عبدالباری، الزید سیفی اور محمد حسین کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ محمد سب سے بہترین تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی زندگی ہمیں ہر وقت رہنمائی دیتی ہے۔ واقعی، لیکن بتاؤ کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی اہم ہے؟ دیکھو قرآن پاک میں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے
आती है। मगर ये बताएं कि दुश्मनों के साथ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम करम का मामला फरमाया है। यहाँ ज़ैद फतह मक्का के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान किया और जुल्म के बदले अफ़ू दरगुज़र का मामला फरमाया और इस कदर उसने अखलाक का मुज़ाहरा फरमाया कि उसकी नज़ीर नहीं मिल सकती। अगर आज के मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें तो दीन हाथ में कितनी हसीन हो जाएगी। बिल्कुल, घर में शफ़क़त और मोहब्बत, घर से बाहर अमन और सुकून, मुआशरे में अदल और इंसाफ और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम आम हो जाएगा। तो फिर हम अहद करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना रहनुमा बनाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि दुनिया में भी कामयाब जिंदगी गुजार सके और आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत नसीब हो। अब्दुल बारी और तुम्हें याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? हाँ, सब्र और शुक्र। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किल में बेमिसाल सब्र से काम लिया और हर नेमत पर शुक्र को अपना शिआर बनाया। हमें भी चाहिए कि हम भी सब्र और शुक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो फिर हम भी हर दिन कोशिश करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ को जानें और उन्हें अपनाएं। बिल्कुल, और हम अपने दोस्तों और मिलने जुलने वालों को भी इसकी तालीम देंगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े हयात आम हो और दुनिया व आखिरत में चैन और सुकून मैसर हो सके। हाँ अब्दुल बारी, आज से हमारी जिंदगी का मकसद यही होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे अमल की रहनुमाई करे। अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला और आपकी तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नगमा है सौदाए आम तूने जिगर के बगैर, नक्श है सब नातमाम तूने जिगर के बगैर। हज़रात गिरामी, ये नौनिहाल हुकूमत और छोटे छोटे बच्चे अपना खूने जिगर सर्व कर रहे हैं और यकीन है, हमें उम्मीद है खुदा ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में इससे बड़े कारनामे और बड़ी खिदमत लेगा, खिदमत की तौफीक बख्शेगा। हज़रात सामीन, हुज़ूरे ख्वाजा खैरुल अनाम से पहले फ़ज़ा उदास थी, उनके क़याम से पहले न इब्तिदा की खबर थी न इंतहा मालूम। हुज़ूरे सरवरे आलम के नाम से पहले बहुत बुलंद है ज़िक्रे पैगंबरे बतहा, बहुत बुलंद है ज़िक्रे पैगंबरे बतहा, रवा नहीं है दुरूदो सलाम से पहले। आइए हज़रात, अब सलाम पेश करने के लिए मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आवाज़ देता हूँ मोहम्मद मीज़ान को कि वो आएँ और नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में सलाम पेश। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मनफ़अउ लिस्सफ़ा सय्यिदुल अंबिया इशअलुन फिल वफ़ा कान फी अफ़ीहि लिल यतामा दिफ़ा हन्ना क़ल्बी लहू फ़शौक़ा इलैहि लैस अर्जू सिवा शरबतन मिन यदैहि अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि लिस्समाइ क़दा फ़अता बिन्नक़ा वबदा वजहुहु नय्यिरन मुशरिक़ा कान फी अफ़्विहि حين حان اللقاء قال بل تذهبون أنتم طلقاء حكي دلداركم شاهد أبراركم حكي دلداركم شاهد أبراركم میرے سرکار
صبرے کو اے کرے صبرے کو بنتے ابو بکرے کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو ظالم یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مالک و جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بلدار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو انس و خندان کو اکا نافان کو نادی شان کو یعنی حسان کو السلام 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 علیکم سلام سلام حضرات سامعین، کیا لکھ سکے گا کوئی قصیدہ رسول کا، کیا لکھ سکے گا کوئی قصیدہ رسول کا، خود ہی خدائے پاک ہے شہدہ رسول کا۔ اور شاعر یوں بھی کہتا ہے کہ ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ اور یہ قلم ٹوٹنے کا سلسلہ شان رسالت بیان کرنے کا یہ تسلسل قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرات گرامی، اب آئیے اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے زید احمد کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما وكثيرا وكثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعظام و اراکین جامعہ اور تمام برادران اسلام، سرور کائنات سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے۔ اس روئے زمین پر
کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب اور اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیبہ کی محفلوں میں ہم نے بہت سی ایسی غلط باتیں شروع کر دی ہے جن کی وجہ سے ہمیں سیرت طیبہ کا صحیح فائدہ اور صحیح ثمرہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تمام زندگی کے اندر کہیں بھی آپ کو یہ ایک بات نظر نہیں آئے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے خالی رہا۔ جب دو صحابہ کرام آپس میں ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے ارشادات اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا اور سیرت طیبہ کے مختلف واقعہ کا تذکرہ شروع کر دیتے۔ یہ اس لیے کہ صحابہ کرام کی ہر مجلس سیرت طیبہ کی مجلس ہوتی تھی اور ان کی ہر نشست سیرت طیبہ کی نشست ہوتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے رسمی مظاہرے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات در حقیقت یہ کہ رسمی مظاہرہ کرنا صحابہ کرام کی عادت ہی نہیں تھی، وہ تو اس کی روح کو اپنائے ہوئے تھے۔ معزز سامعین، ہم اس بات کو سوچیں اور غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کی کیا تعلیم تھی، آپ کا کیا پیغام تھا، آپ اس دنیا سے کیا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں تو سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے کہ آپ انسانیت کے سامنے ایک بہترین اور مکمل نمونہ پیش کریں، ایسا نمونہ پیش کریں کہ جس کی تمام انسان نقل اتاریں، اس کی تقلید کریں، اس پر عمل پیرا ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ اسی غرض سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے قابل تقلید عمل ہے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک لمحے کی نقل اتارنی ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک لمحے کی نقل اتاریں۔ چنانچہ صحابہ کرام کو ہر آن اس بات کا دھیان تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح ہو۔ صحابہ کرام ایسے ہی صحابہ نہیں بن گئے۔ سنیے، ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کناروں پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ نہ ہی جاتے ہیں اور نہ ہی بیٹھتے ہیں، مگر اس طرح مسجد کے اندر کناروں پر کھڑے ہونا یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح مسجد کے اندر کناروں پر کھڑے ہونے سے بولنے والے کا ذہن تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سننے والوں کا بھی ذہن انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کناروں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور یہ حکم آپ نے اس وقت دیا تھا جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سڑک پر موجود تھے۔ ابھی وہ مسجد نبوی کے اندر آئے نہیں تھے، ابھی مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود، میں نے تو تمہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو مسجد کے اندر کناروں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے بیٹھنے کا حکم دیا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر تم کیوں سڑک پر بیٹھ گئے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی آواز کانوں میں پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر عبداللہ بن مسعود کی مجال نہیں ہے کہ ایک قدم آگے بڑھا دے۔ اور بات یہ نہیں تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سڑک پر بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے تھے، بلکہ بات یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی آواز کانوں میں پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ، پھر اب قدم آگے نہیں اٹھ سکتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع کا حال تھا۔
عشق و محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن کوئی ان صحابہ کرام جیسا عشق تو لے کر تو آئے۔ یہ ایسے صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس کے بدلے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ آپ کے جانثار، آپ پر فداکار، آپ کے عاشق زار صحابہ تھے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں اتباع سنت کی نیت نہ کی جا سکتی ہو۔ اگر تم ایک باپ ہو تو یہ دیکھو کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اگر تم ایک شوہر ہو تو یہ دیکھو کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اگر تم ایک حاکم ہو تو یہ دیکھو کہ مدینہ کے حاکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حکومت کرتے تھے۔ اگر تم ایک مزدور ہو تو یہ دیکھو کہ مکہ کی پہاڑیوں پر بکریاں چلانے والے مزدور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مزدوری کرتے تھے۔ اگر تم ایک تاجر ہو تو یہ دیکھو کہ ملک شام کی تجارت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا تھا۔ آپ نے تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، معیشت بھی کی، حکومت بھی کی، مزدوری بھی کی۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ کے طور پر موجود نہ ہو۔ آپ کی سنتوں پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کتاب کو سامنے رکھ لیں اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں اور ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے ہمیں کیسا نور حاصل ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ تب جا کر ہماری زندگی کا ہر دن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا اور ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ ہوگا۔ بہرحال یہ جو چند باتیں تھیں جو اتباع صحابہ اور سنت رسول کے مطابق بیان کر دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کون آیا محفل روشن ہو گئی اس کے نام سے، کون آیا محفل روشن ہو گئی اس کے نام سے، میرے گھر میں جیسے سورج نکلا ہو شام سے۔ حضرات گرامی، ہمارے درمیان مہمان مکرم تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ رحمت و نور کی برسات یہی ہونی ہے، رحمت و نور کی برسات یہی ہونی ہے۔ آج کی شب بھر یہی آگے گزارا جائے، ہم شب بھر کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، صرف چند اور 1-2 گھنٹے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جب کر بیٹھیں انشاءاللہ بہت ہی نافع اور مفید اور کارآمد باتیں ہوں گی جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی بہترین سہارا ہوگی۔ اب اس کے بعد میں الآن التمس بمحمد احمد الطالب الصف الخامس ان يأتي بالمنصة ويخطب خطبة وجيزة قيمة۔ الحمد لله الذي أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأصلي وأسلم على النبي الأكرم الذي أرشد الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى من نحى نحو النبي صلى الله عليه وسلم واتسم بصفات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقر وسادة البررة وزملاء الكرام، إني أريد أن أخطب بين أيديكم خطبة يسيرة وجيزة حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالالتماس منكم جميعا
أن ترغبوا في السماع والعمل بالمعروف والزهادة في المنكرات. إخواني في الإسلام، الله الذي خلق الجن والبشر يريد أن يدخل عباده في جنات عرضها السماوات والأرض، لذلك هدى الناس إلى الصراط المستقيم والشؤون التي تهديهم إلى الجنة والرضوان. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الحضور، إن هذه الآية تدل على أن المسلمين يجب عليهم أن يشكلوا فئة خاصة تأمر بالأمور الصالحات والخيرات وينهاهم عن الفواحش والمنكرات والمعاصي والسيئات. عندما تقوم هذه الجماعة بهذا الأمر المهم فعدد كبير من أفراد المجتمع البشري يستحق الجنة وآلاءها، وعندما تنصرف هذه الفئة عن وظيفتها يستحق عدد كبير من الناس العذاب الخالد والجزاء الدائم. فيا أيها المسلمون، ألا تعلمون أن أبرز صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف إذا وجدوا الفرصة وينهون عن الفواحش والمنكرات إذا منحوا الوقت لهذا العمل الجليل، كما ذكر الله تعالى في كتابه الخالد الباقي إلى يوم القرار: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إن الله تبارك وتعالى قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر عز وجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الضرب من الذكر يدل على أهمية الأمر بالصلاة والزكاة والخير والفلاح والسعادة، والنهي عن الشرك وشرب الخمر والزنا والكذب والمكر والجور والكبرياء والكفر بالله تعالى والفسق والفجور. حينما يترك العبد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالسه ومحافله، في بيته وحجرته، في درسه وتعليمه، يترك الله تعالى قبول دعوات عبده. لا يتوجه الله الخالق الجليل إلى دعاء العبد ولا يقبله إذا اضطر العبد إلى دعوة الله، مع أن الله تعالى يعلن في التنزيل العزيز: ادعوني أستجب لكم، ويقول عز وجل: نحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيا أيها المسلمون، كان الصحابة يدعون ربهم في مجالسهم ومساجدهم ويقبل الله تعالى دعوتهم. لذلك الأعداء والحاقدون على الإسلام كانوا يخافون الإسلام والمسلمين ويرهبون ولا يجترئون على الهجوم عليهم، ولكن في هذه الأوقات الإسلام والمسلمون صاروا مثل ريشة الطير. لا يخاف أعداء الإسلام والحاقدون على الدين من المسلمين شيئا، وهم يريدون أن يطفئوا نور الله تعالى، نور الإسلام بأفواههم، ولكن الله تعالى أراد أن يتم نوره ولو كره الكافرون، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فيا أيها الإخوان، قوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كونوا أقوياء أشداء على الكفار والفجار، كونوا شبانا أقوياء على أعدائكم، أعداء الإسلام والمسلمين. هذا هو سبيل النجاة والفلاح. فعلينا أن نقوم بهذا العمل الجليل المهم. اللهم اجعلنا من المتقين الذين يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر ويسلكون صراطك المستقيم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله أحسنت وأعطيت الضوء حول الموضوع بأسلوب حسن جيد ما شاء الله مبروك. سامعین کرام گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے مختلف رنگوں کے پھول اس گلشن میں جو کھلے اس کا مظاہرہ آپ کے سامنے ہوا اور آپ کی سماعت کو بھی حسن حاصل ہوا آپ کی آنکھوں کو بھی روشنی ملی. اب اس بالکل آخری مرحلے میں میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد ساحل کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. اب پروگرام کے اور مہمان معزز کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا ہے بعد ان کے نبی کوئی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا ہے بعد ان کے نبی کوئی ہوا ظاہر یہ ختم الانبیاء کی مہر انور سے تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء ہو تم. اسٹیج پر تشریف فرما مشفق و مربی حضرات اساتذہ کرام مہمانان اعظام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں بندہ ایک ایسے اہم موضوع پر کلام کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہے جو موضوع انتہائی اہم اور اسلامی شریعت کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے میری مراد عقیدہ ختم نبوت ہے. دانشوران قوم و ملت، رسالت و نبوت انسانیت کا سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہے جہاں تک رسائی کے لیے انسانی طاقت اور صلاحیت جواب دے جاتی ہے. ارشاد ربانی ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا چاہیے. رسالت و نبوت وہابی کمالات میں سے ہیں. یہ ایسا منصب ہے جس میں کسب و اختیار کا دخل ہی نہیں ہے، صرف اور صرف عطائے خداوندی ہے. ملت اسلامیہ کے فرزندوں، ہادی کل، فخر دو عالم، شہنشاہ بدہا، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری خاتم الانبیاء کی حیثیت سے ہو چکی ہے. باری تعالیٰ کی طرف سے دین کی تکمیل کا اعلان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی شکل میں ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ
آپ کی بعثت عامہ کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور اسی طرح کی سینکڑوں نصوص ربانی اور ارشادات نبوی نے واضح کر دیا کہ اب اس نیلے آسمان کے نیچے اور اس روئے زمین کے اوپر کسی کو بھی رسالت و نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب تک چاند رہے گا، جب تک سورج رہے گا، جب تک یہ زمین رہے گی، جب تک کائنات کا ایک بھی ذرہ باقی رہے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت باقی رہے گی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک نہ کسی کو منصب نبوت پر فائز کیا جائے گا اور نہ کسی کو منصب رسالت پر فائز کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے نونہالوں، دین اسلام پورے عالم میں بلند ہو چکا ہے۔ آخری نبی بن کر ہمارے آقا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اب کسی کا بھی نبی بن کر اس دنیا کے اندر آنا محال اور ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو اشارتاً یا کنایتاً عقیدہ ختم نبوت کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ لہذا اب قیامت تک کسی قوم، ملک یا زمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے، اور مشیت الہی نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ رسالت و نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ نے اپنی زبان حق ترجمان سے اپنی ختم نبوت کا واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اب رسالت و نبوت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی۔ ایک دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ غرض قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت آپ کی شان ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن بہت سے عقل کے مارے، نفسانیت کے غلام، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا کے حقیقی مصداق، گمراہی کی راہ کے راہرو، ہر دور میں کچھ ایسے افراد رہے ہیں جنہوں نے مال کے حصول کے لیے دین اسلام کا سودا کیا اور ختم نبوت پر بٹا لگانے کے لیے اپنے بہت سے جھوٹے دعووں کے ساتھ ساتھ نبوت کے بھی دعوے دار بن بیٹھے۔ ایسے جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین اور علماء دین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، اور جو جھوٹے نبی کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے۔ لہذا عہد نبوت ہی میں دعویٰ کرنے والے جھوٹے مدعیان نبوت، مسیلمہ قذاب، اسود عنسی وغیرہ سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی اور موجودہ شکیل بن حنیف تک اور تا قیامت جتنے لوگ بھی رسالت و نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ سب کافر ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے والے بھی کافر ہیں۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج کے دور میں ناموس رسالت کی پاسبانی اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کا اولین فرض، دینی غیرت کا تقاضا اور عشق رسول کی پکار ہے۔
امام الاصل محدث جلیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تاریخی جملہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکے تو گلی اور چوراہوں کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نور مطلق نے اسے خلق کیا خلق سے قبل اور منصب کار رسالت میں موقر رکھا، خاتمیت کا شرف آپ کو بخشا اور پھر آپ کی دسترس خاص میں کوثر رکھا۔ جس کسی نے بھی کبھی شان میں گستاخی کی، جس کسی نے بھی کبھی شان میں گستاخی کی، ابد آباد تک اس شخص کو عبدت رکھا۔ ختم نبوت پر ابھی آپ کے ساتھ تقریب سماعت فرما رہے تھے، اب ہم اپنے مہمان معظم سے بہت قریب ہیں اور ان کے تک پہنچنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ نعت پاک کا نذرانہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے مبشر کو دعوت ہوں، محمد مبشر کو کہ دعائیں اور نعت نبی پیش فرمائیں۔ یا صاحب الجلال و یا سید البشر من وجهك الكبير لقد نبه الدهر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ محمد مبشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ پھول کی جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر کی جو وادی بطحا سے اٹھا ہے، وہ ذات کی جو پیکر ایثار وفا ہے، وہ ذات کی جو پیکر ایثار وفا ہے، وہ رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے، یہ ارض و سما یہ در و دیوار نہ ہوتے، یہ دشت و جبل یہ گل و گلزار نہ ہوتے، پیدا جو میرے سید ابرار نہ ہوتے، پیدا جو میرے سید ابرار نہ ہوتے، یہ سارا کس درجہ المناک ہے طائف کا وہ منظر، دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے ہیں پتھر، اللہ رے کیا خوب ہے یہ شان پیمبر، اللہ رے کیا خوب ہے یہ شان پیمبر، زخموں سے بدن
شمس و قمر اور یہ پر نور ستارے، مانا کہ بہت خوب ہے یہ سارے نظارے، اس ذات کے قدموں کی مگر دھول ہے سارے، اس ذات کے قدموں کی مگر دھول ہے سارے، مزمل و طٰہٰ مزمل و طٰہٰ جسے قرآن کہا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، اس خالق کونین کے پیغام کو لے کر آنے کو تو دنیا میں بہت آئے پیمبر، پر آیا نہ اس ذات کا دیکھو کوئی ہمسر، پر آیا نہ اس ذات کا دیکھو کوئی ہمسر، نبیوں کی نبیوں کی امامت کا شرف جس کو ملا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، دربار محمد سے کبھی کوئی سوالی، اپنا ہو یا بیگانہ ہو لوٹا نہیں خالی، ہے جود و سخا آپ کی دنیا میں مثالی، ہے جود و سخا آپ کی دنیا میں مثالی، اللہ نے کیا اللہ نے کیا شان عطا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ محترم سامعین، طلبہ نے اپنا کھلے دل نچھاور کیا اور اپنی سال بھر کی محنت کا مظاہرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ آپ کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ اپنے خان مکرم تشریف لانے والے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مرے کامل نہ بن جائے۔ اقبال نے جو ٹوٹا ہوا تارا کہا تھا، آج کے ہمارے مہمان مکرم انہی لوگوں میں شامل ہیں جو آسمان علم کے اور جو آسمان عمل کے آفتاب و ماہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں ان کو دعوت دینے کے لیے صدر مدرس مدرسہ مظہر العلوم بنارس کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ سرور و شادمانی معجزن ہے آج ہر دل میں، سرور و شادمانی معجزن ہے آج ہر دل میں، جو میرے کارواں بن کر کے آپ آئے ہیں محفل میں، جو میرے کارواں بن کر کے آئے آپ محفل میں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ صدر محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور وہ خطبہ صدارت پیش کریں اور مہمان مکرم کی خدمت میں تشریف آوری کا